السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے اظہار شفوی کے بارے میں۔ یہ بھی میم ساکن کے ایک قاعدے میں سے ہے، یہ اس کا تیسرا قاعدہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اخفاء شفوی اور ادغام شفوی کے بارے میں پڑھا، آج ہم اظہار شفوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ اظہار کا مطلب آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا یا واضح کرنا۔ اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا یا واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے جو ہے بغیر غنہ کے ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اظہار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی اظہار کا مطلب جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین میں تھا، یہی اظہار کا مطلب میم ساکن کے قواعد میں ہے، لیکن آگے ان کے رولز ڈیفرنٹ ہیں۔ نون ساکن میں کچھ اور تھا، میم ساکن میں کچھ اور ہوگا۔ یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے اظہار شفوی۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اظہار شفوی۔ جب بھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ میم اور با کے علاوہ کیوں؟ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ اب باقی 26 حروف رہ گئے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور 26 حروف جو رہ گئے وہ، اور اس میں اگر ہم ایڈ کریں ایک با 27، میم 28 اور 29واں حروف ہمارے پاس الف ہوتا ہے۔ الف سے بظاہر کوئی لفظ نہیں بنتا، اس وجہ سے وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ الف کے علاوہ باقی 26 حروف بچتے ہیں، میم اور با کو نکال کے میم ساکن کے بعد جب بھی ان 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا۔ ہم وہاں پہ غنہ کیے بغیر پڑھیں گے، میم ساکن کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے، اس کو کہا جاتا ہے اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ہی لفظ میں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ دو الفاظ کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، میم ساکن کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ یعنی اظہار شفوی جو ہے وہ دو لفظوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہی لفظ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیے آئیں دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم ایک ہی لفظ میں اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 آپ کے پاس شو ہو رہی ہے، میں اس کو پڑھتی ہوں پھر دیکھتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد، الحمد، حمد، میم ساکن ہے، اس کے بعد دال آ گیا۔ الحمد میں دیکھیں میم ساکن ہے، اس کے بعد دال آ گیا۔ اب دال نہ تو اخفاء شفوی میں آتا ہے اور نہ ہی دال ادغام شفوی میں آتا ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ اظہار شفوی۔ تو یہاں پہ ہم اس کو الحمد اس طرح سے پڑھیں گے، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ کسی بھی قسم کا نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال دیکھیں سورہ ماعون آیت نمبر 7، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنا، یمنا میم ساکن، اس کے بعد نون آ گیا۔ نون نہ تو ادغام شفوی میں ہے نہ اخفاء شفوی میں ہے، تو پیچھے ہمارے پاس اظہار شفوی ہے، ہم میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دو الفاظ میں کس طرح سے ہوتا ہے اظہار شفوی۔ تو دیکھیے أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، أَلَمْ يَجْعَلْ، علم یجعل، علم پہ ایک لفظ ختم ہو رہا ہے، میم ساکن ہے اس پہ، اور اگلا لفظ یا سے شروع ہو رہا ہے۔ یا نہ تو اخفاء شفوی میں آتا ہے نہ ادغام شفوی میں آتا ہے، اظہار شفوی میں سے یہ حرف ہے علم یجعل، تو یہاں پہ بھی ہم میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے علم یجعل، ٹھیک ہے، اظہار شفوی ہو رہا ہے یہاں پہ۔ دوسری آیت دیکھیے سورہ کافرون کی آیت نمبر 6 ہے، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، لَکُمْ دِینُکُمْ، کم ایک لفظ ختم ہو رہا ہے میم ساکن پہ، دوسرا واو سے شروع ہو رہا ہے، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین۔
اچھا یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، جب بھی میم ساکن کے بعد فا یا واو آ جائیں، میم ساکن کے بعد فا یا واو، تو وہاں پہ ہم نے میم کو اخفا کی طرح چھپانا نہیں ہے، میم کو ظاہر ہی کرنا ہے، کیونکہ میم ہو گیا، واو اور فا یہ کیا ہیں، یہ حروف شفویہ ہیں، اور ہم پڑھ بھی کیا رہے ہیں، اظہار شفوی پڑھ رہے ہیں۔ میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، فا اور واو بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، تو جب ایک حرف ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے اور اس کے بعد دوسرا حرف بھی وہیں سے ادا ہو، تو دونوں کو آدھا آدھا ہم نہیں ادا کریں گے، مکمل ادا کریں گے۔ میم ساکن ہے اس کو ظاہر کریں گے صحیح سے، پھر آگے ہم فا ہے تو فا ادا کریں گے، واو ہے تو واو ادا کریں گے، جیسے یہاں پہ یہ دونوں مثالیں ہی فا اور واو کی لی گئی ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں کیا تھا، قیدہ ہم فی تدلیل، ہم پڑھیں گے اس کو، قیدہ ہم فی تدلیل، اور دینکم ولی دین، میم کو ہم ظاہر کریں گے۔ چلیں اب اس مشق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے گا سب سے پہلے آپ کو شو ہو رہا ہے علم ترى، علم ترى، علم ترى، میم ساکن ہے، اس کے بعد تا آ گیا، تا کے بعد را ہے، را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر کریں گے لیکن لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، علم ترى۔ آگے دیکھیں والامر، امر، ٹھیک ہے، والامر۔ آگے دیکھیں لم یلد، لم یلد، میم ساکن کو ہم ظاہر کرتے جائیں گے، یہاں پہ اظہار شفوی پڑھ رہے ہیں ہم۔ لکم دینکم، لکم دینکم، باقی جو بھی ہمارے پاس رولز ہوں گے ان کو ہم اسی طرح سے فالو کرتے جائیں گے۔ آگے دیکھیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ٹھیک ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کم، ٹھیک ہے، میم کو ظاہر کر کے۔ آگے دیکھیں ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ، ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ، ٹھیک ہے، ہم فیہا، اس میں بھی کیا ہے، میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے تو میم کو صحیح سے ادا کریں گے، ہم فیہا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں امضا، امضا، دود ہے پورا اور موٹا پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے گا وَأَمْطَرْنَا، وَأَمْطَرْنَا، تو ہے پورا اور موٹا پڑھا جائے گا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ، أَلَمْ نَشْرَحْ، ٹھیک ہے، علم، میم ساکن اس کے بعد نون ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ، أَمْ صَبَرْنَا، أَمْ صَبَرْنَا، صاد کو پر پڑھیں گے، علیہم غضب، علیہم غضب، علیہم غضب، ٹھیک ہے۔ رول ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں، جب بھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، ہم غنہ کیے بغیر وہاں پہ میم ساکن کو ادا کریں گے، اور یہ پوائنٹ جو ہے اس پہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد فا اور واو ہوگا نا تو وہاں پہ ہم نے میم کو صحیح سے ظاہر کرنا ہے، اس کو چھپا کے نہیں کرنا ہے، یعنی اخفا کی حالت میں نہیں لے کے جانا، اس کو ہم صحیح سے ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کوئری سالو کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔